اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے آپ کا CRQ سیبا کا سلیبس انشاءاللہ۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اس ساری چیزوں کو جو آپ کے ہر سبجیکٹ کے اندر جو ٹاپکس ہیں ان سب کو کور کروں اور ود ایگزامپل کور کروں۔ تو آپ لوگ جو ہے کوئی اپنی کوئی پینسل کوئی ڈائری وغیرہ یہ ساتھ رکھ لیں، چیزیں نوٹ کرتے جائیں۔ ویسے اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی، تو آپ بعد میں بھی اگر یہ لیکچر سننا چاہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ آپ کے پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے، میتھڈز آف ٹیچنگ اینڈ فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، یہاں سے اس میں ویری فرسٹ ٹاپک ہے انسٹرکشنل اپروچز اینڈ اسٹریٹجیز۔ اچھا، یہاں پہ اپروچ کہتے ہیں اوور آل نیچر آف انسٹرکشنز کو، کہ آپ کی جو انسٹرکشنز ہوں گی وہ ٹیچر سینٹرڈ ہیں، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہیں، کولیبریٹو ہیں، انٹیگریٹو ہیں، ریفلیکٹیو ہیں۔ کس طرح کی آپ کی اوور آل اپروچ ہے، یعنی آپ کے کلاس کا انوائرمنٹ کس طرح کا سیٹ کیا گیا ہے، وہ ٹیچر کنٹرولڈ ہے، ٹیچر ڈومیننٹ ہے، یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، اسٹوڈنٹ ڈومیننٹ ہے، یا کولیبریٹو ہے۔ یہ ہوتی ہے انسٹرکشنل اپروچ۔ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی آپ کا پلان ہوتا ہے۔ پلان آف ٹیچنگ از نون ایز ٹیچنگ اسٹریٹجی۔ پلان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز SLO اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کو کیسے اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز از اسٹریٹجی۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایجوکیشنل اسٹریٹجی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ ان دونوں کا ڈفرنس ہو گیا۔ اب ہم جب بات کرتے ہیں نا انسٹرکشنل اپروچز اینڈ اسٹریٹجیز کی، تو میں نام لے رہا ہوں، ڈیٹیل نہیں بتا رہا۔ نام اس میں سب سے پہلے ٹیچر سینٹرڈ، تو لیکچر میتھڈ آ جاتا ہے، ڈائریکٹ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیچر ڈومیننٹ جو ہے وہ انسٹرکشنل اپروچز ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب یعنی آپ جس میں ٹیچر کا جو ہے مین رول ہوتا ہے کلاس کے اندر، یہ لیکچر میتھڈ ہو گیا، ڈائریکٹ میتھڈ ہو گیا، ڈیڈکٹیو ٹیچنگ اپروچ ہو گئی، تو یہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر ڈومیننٹ اپروچز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی ہم نے کہا پلان ہے آپ کا، کہ آپ نے کیسے ایجوکیشنل آبجیکٹیوز اپنے اچیو کرنے ہیں، یہ آپ کا پلان فار ٹیچنگ ہوتا ہے۔ اب ایک اسٹریٹجی میں بہت سارے میتھڈز آتے ہیں، اس میں آپ کا سب سے پہلے آبجیکٹیوز آتے ہیں، پھر ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے آپ کے پاس آپ کے گولز جو میتھڈز ہیں وہ آتے ہیں، اور ایک سے زیادہ میتھڈ آپ ایک اسٹریٹجی میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد افیکٹو کویسچننگ اسٹریٹجی۔ اچھا، افیکٹو کویسچننگ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلے کویسچننگ ہم کیوں کرتے ہیں لیکچرز میں اپنی کلاسز کے اندر؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اسٹوڈنٹ کی اٹینشن کو کیچ کر سکیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیولی کلاس کے اندر بیٹھے، ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ سے جب سوال کیا جائے گا تو وہ کریٹیکلی انالائز کرے گا ٹیچر کی باتوں کو، ٹیچر کی ٹیچنگ کو، اس لیے ہم کویسچننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب افیکٹو کویسچننگ اسٹریٹجی کون سی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو کویسچننگ جب سٹارٹ کرنی ہے تو ویری سمپل کویسچن آپ نے ان سے پوچھنے، بہت ہی آسان سے سادہ سے، اور پھر اپنا لیول آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا ہے۔ یہ پہلی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے ناؤن ٹو ان ناؤن۔ آپ نے پہلے ان سے وہ چیزیں پوچھنی ہیں جو وہ جانتے ہیں، پھر آپ نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ یہ دوسری اسٹریٹجی ہے، ناؤن ٹو ان ناؤن، ٹھیک ہے؟ تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹو پرووائڈ پرومپٹس۔ پرومپٹس کیا کہتے ہیں؟ بچے کو نہیں آ رہا جواب، آپ اس کو ہلکا سا کوئی اشارہ دے دیتے ہیں، مطلب آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ آپ کو رسپونڈ کرے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کلاس میں پڑھا رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف بچہ ہی جواب دے، نہیں، آپ یہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ پرومپٹس بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ چند ہی بچوں سے سوال کریں، ہر بچے سے آپ کویسچن کریں، ٹھیک ہے؟ یا رینڈملی کریں، صرف 2-3 بچوں سے بار بار آپ کویسچن نہ کریں۔ اچھا، اگلی یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس کے کمزور اور لائق ہر بچے کو چانس دیں کہ وہ
وہ اگر آپ کو جواب دینا چاہ رہے تو آپ اس کو بھی اپرچونٹی دیں کہ وہ جواب دے سکے. یہ افیکٹو کویشچننگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے بعد کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی. کوآپریٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے؟ ایسی لرننگ اسٹریٹجی جس میں بچے مل جل کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز ہیں، بہت سارے اس میں میتھڈز یوز ہوتے ہیں. دو تین میں لے لیتا ہوں نام. اس میں کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کہتا ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اس کو جگسا اپروچ. جگسا اپروچ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں نا چار چار کے پانچ کے گروپس بنا لیتا ہے. اب یہ گروپس بن جاتے ہیں تو پھر ہر گروپ سے ایک بچہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ہر گروپ سے ایک بچہ آئے گا اور وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا. پھر دوسرے گروپ سے ایک بچہ آئے گا اس کے ساتھ، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، یہ 5 بچے. اب یہ جو 5 بچے اب آئے ہیں نا ایک گروپ کے اندر، یہ مختلف گروپ سے آئے ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے گروپس تھے. ٹھیک ہے. اب ٹیچر کیا کرے گا، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ان نئے گروپس کو اسائن کر دے گا. یہ آپس میں ڈسکشن کریں گے، پھر یہ واپس چلے جائیں گے اپنے اصل گروپ میں. اب یہ بچہ جب واپس اپنے اصل گروپ میں جاتا ہے نا تو ہر بچے کے پاس ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ اس نے کچھ نہ کچھ سنا سمجھا شیئر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک سپوز ایک لیکچر کے ایک اس کے لیسن کے 4 ٹاپکس تھے، تو اب یہ بچے جو ہے نا ہر بچہ ایک حصے کو تیار کر کے آ رہا ہے، باقی اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ڈسکشن کر کے اپنے گروپ میں واپس آ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جگسا. اب یہ آپ واپس آ کے اپنے اپنے گروپ میں جو اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ، کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کرے گا. اس کو جگسا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سرکل آف دا سیج. ٹیچر کہتا ہے کلاس میں کس بچے کو سب سے زیادہ جو ہے، یا یہ بات کس کو پتہ ہے، یا یہ کون سمجھا سکتا ہے یا بتا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے، تو ہینڈ ریز کریں. 3-4 بچے ہینڈ ریز کرتے ہیں تو وہ پھر ایکسکیوز می، کون سا باقی کوسچن بچے تھا؟ اس کو انسرکل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ بتاتا جاتا ہے اور باقی بچے اس کو سنتے ہیں. یہ بھی کوآپریٹیو لرننگ ہے. اسی طرح پیئر ہوتا ہے، 2 بچوں کا گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے فش باؤل. یہ بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے جس میں بچے 2 سرکلز میں آ جاتے ہیں. اندر والے جو سرکل ہے ان کا فیس آؤٹ ورڈ ہوتا ہے باہر کی طرف، باہر والوں کا اندر کی طرف. اب مطلب 2 سرکل میں بچے ہیں تو یہ اندر والا سرکل جو ہے وہ باہر والے بچوں کے ساتھ، ہر ایک بچہ دوسرے بچے کو فیس کر رہا ہے، اندر والا باہر والوں کو، باہر والا اندر والوں کو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. تو اس میں بھی بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سامنے والے بچے کے ساتھ جو ہے کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو 2 مطلب یہ ہے کہ سرکل ہوتے ہیں. اس کو فش باؤل ہم کہتے ہیں. اس طرح بس سیشن ہے، ساری کلاس ڈسکشن میں لگی ہوئی ہے. تو یہ مختلف کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی ہیں. کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی وہ ہوتی ہے، ایسی لرننگ اسٹریٹجی جس میں اسٹوڈنٹ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹ کے ٹیچر گروپس بنا لیتا ہے اور وہ گروپس آپس میں مل کے کوئی نہ کوئی لرننگ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں. ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچز میں نے بتا دیا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس ہوا تھا. لیکچر میتھڈ ہے. اسی طرح آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ انسٹرکشن بھی سے ہم بولتے ہیں، ڈیڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ ہے، ریسیٹیشن میتھڈ ہے. یہ جو ہے آپ کے ٹیچر سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچز ہیں. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچز میں ایکٹیویٹی سینٹرڈ لرننگ ہے، کوآپریٹیو لرننگ ہے، پروجیکٹ میتھڈ آف لرننگ ہے، اسی طرح ڈیمونسٹریشن میتھڈ آف لرننگ ہے. اب میں بہت ہی اس میں کمپریہنسو وے میں ان کو بتا دیتا ہوں. لیکچر اس وقت یوز کیا جاتا ہے یا ٹیچر سینٹرڈ میتھڈولوجی تب ٹیچر یوز کرتا ہے جب اس کو ڈسپلن کی پرابلم ہو، بچے شور کر رہے ہوں، بچے توجہ نہ کر رہے ہوں، کلاس کا سائز زیادہ ہے، کلاس میں 50 بچے بیٹھے ہیں، 60 بچے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ٹائم کم ہے، ٹائم اس کے پاس لمیٹڈ ہے. چوتھی چیز، اس نے جو کنٹینٹ پڑھانا ہے نا وہ زیادہ سارا ہے. تو ان صورتحال میں ٹیچر کیا کرتا ہے، ٹیچر سینٹرڈ میتھڈولوجیز اڈاپٹ کرتا ہے. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کب ہوں گی؟ اچھا، ایک تو اس کے پاس کنٹینٹ تھوڑا ہے، ٹائم زیادہ ہے، ڈسپلن کا اس کو ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورتحال میں وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشنل اپروچز چوز کرتا ہے. ڈیمونسٹریشن میں ٹیچر پریکٹیکلی پرفارم کر کے خود دکھاتا ہے پہلے، پھر بچوں سے کراتا ہے. پروجیکٹ میں وہ بچوں کو کوئی لانگ ٹرم ٹاسک دے دیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی میپس بنائیں، کوئی ماڈلز بنا کے لے آئیں،
ٹھیک ہے. اس طرح کے جو ہے وہ پروجیکٹ میں اس طرح کے ٹاسک وہ دیتا ہے. اور اسی طرح آپ کے جو ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ ہے جہاں پہ ایگزامپل پہلے دی جاتی ہے پھر بعد میں جنرل چیزیں یعنی ناؤن سے ان ناؤن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اس کو انڈکٹیو میتھڈ کہتے ہیں. جنرل اسپیسیفک ٹو جنرل, پہلے اسپیسیفک چیز کو ایگزامپل دکھائی بتائی سمجھائی جاتی ہے پھر رولز بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کہتے ہیں. بلوم ٹیکسونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. بلوم ٹیکسونومی جو ہے اس کے 3 ڈومین ہیں, کوگنیٹیو, افیکٹیو اینڈ سائیکو موٹر ڈومین. کوگنیٹیو ڈومین کے 6 لیولز ہیں: نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس اینڈ ایویلویشن. اور یہ 1956 میں ڈاکٹر بینجامن بلوم نے دیا تھا. اچھا, جو دوسرا ہے یہ کگنیشن کو, بچے کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو, مینٹل سکلز کو, ان کو جج کرتا ہے. اسی سے یہ سوال تھا جو ہم نے دیکھا تھا اس دن اس کے سیمپل پیپر میں. اچھا, جو افیکٹیو ڈومین ہے یہ پھر ڈیل کرتا ہے ہماری ویلیو سے, فیلنگ سے, ایٹیٹیوڈ سے, بلیف سے, بیہیویئر سے. اچھا, اس میں اس کے 5 سٹیپس ہیں: اٹینڈنگ یا ریسیونگ, رسپونڈنگ, ویلوئنگ, آرگنائزنگ اور کریکٹرائزیشن. تو یہ جو ہے یہ اس کے 5 سٹیپس ہوتے ہیں. تیسرا اور آخری جو اس کا ڈومین ہے وہ ہوتا ہے سائیکو موٹر ڈومین. تو اس میں پرسیپشن, سیٹ, گائیڈڈ ریسپانس میکانزم, کمپلیکس اوورٹ ریسپانس, اڈاپٹیشن, اوریجنیشن. اچھا, اب اس میں نا آپ سے جو بات پوچھی جائے گی وہ کوگنیٹیو ڈومین کے بارے میں پوچھی جائے, کیونکہ ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں صرف ہم فوکس کرتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین کو, اور اس کے بھی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں نالج, کمپریہنشن, اپلیکیشن, انالیسس, ان چیزوں پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. بہرحال آپ کو وہ 6 لیول میں نے پچھلے لیکچر میں جو کہ بتایا تھا ان کے ایگزامپلس کے ساتھ, تو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا جا رہا. جنہوں نے وہ فرسٹ لیکچر نہیں سنا وہ سن لیں گے. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز ان پاکستان 2009 کے اندر ورلڈ بینک کی مدد سے پاکستان کے اندر 10 نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ایجوکیشن بنائے گئے, NPSTs. ٹھیک ہے, 10 نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز بنائے گئے. اب وہ کوئی بتا سکتا ہے 10 NPSTs کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ایجوکیشن. جی سر مجھے یاد ہے. جی, اس میں پہلا ہے کہ جو ہے نا ٹیچر کو جو نالج ہونی چاہیے سبجیکٹ کے یس, ریلیونٹ, سبجیکٹ میٹر نالج. اور دوسرا جو جی سبجیکٹ میٹر نالج ہونی چاہیے, اور جو ہے کمیونیکیشن ٹیچر کا بہت اچھا ہونا چاہیے, اور انٹیگریشن ہونی چاہیے اچھا ICT کے دیکھیں, ساتھ. آپ نا سیکوینس میں چلیں. سب سے پہلے ہے, لیکن سیکوینس میں چلیں نا. سب سے پہلے ہے سبجیکٹ میٹر نالج, پھر جی پھر دوسرے نمبر پہ سیکوینس پہ جانا ہے. نہیں, نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز, یہ آئی تھنک دوسرا ہے. تیسرا اور تیسرا نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز ہے, اور سوشل لائف, انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز چوتھا ہے. اسسمنٹ پانچواں, لرننگ انوائرمنٹ چھٹا, افیکٹو کمیونیکیشن آف یوز آف ICT ساتواں, اور کولابریشن اینڈ پارٹنرشپ آٹھواں. کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ نواں, اور 10واں جو ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج. ہاں, ٹیچنگ آف انگلش ایز ESL انگلش ایز سیکنڈ لینگویج, اور EFL انگلش ایز فورن لینگویج. تو یہ 10 ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں. تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈز کیوں بنائے گئے. تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیچر کو جو فنڈامنٹلز ہیں ٹیچنگ کے, جیسے جو سبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر مکمل ٹیچر کو کمانڈ ہونی چاہیے. ٹیچر ماسٹر ہو, اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کے پاس اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز ہونی چاہیے, اس کو اسیسمنٹ کا طریقہ آنا چاہیے. اچھا, اس کو جو ہے وہ کولیبریشن اور پارٹنرشپ, بچوں کو انوالو کرنے, ان کے پیرنٹس تک کانٹیکٹ کرنے میں اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو مطلب وہی ساری چیزیں, یہ 10 کے 10 آپ ان کو یاد کر لیں, ان سے سوال آ سکتا ہے آپ کا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہایت ضروری ہیں سر ٹیچر اس کے کی لیے. سیکوینس یاد کرنی ہوگی. جی سر اس کی سیکوینس یاد کرنی پڑے گی. سیکوینس یاد بہتر ہے, کر لیں. اچھا, اب اس میں نا سوال کس طرح سے آ سکتا ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ وچ انسٹرکشنل اپروچ از مور سوٹیبل ان آور اسکولز ایٹ پرائمری لیول, اس طرح سے سوال آ سکتا ہے. تو اب آپ نے جو ہے نا
آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹیچنگ اپروچ جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہے، اور آپ نے اپنے جواب کو سپورٹ کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کے پاس ٹائم کم ہے، کنٹینٹ زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور کلاس سائز کا ایشو ہے آپ کو، تو ان صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کویسچننگ اسٹریٹجی میں نے یہ اس پہ تو ڈیٹیل میں بات کر دی ہے. اس سے سوال آ سکتا ہے کہ ٹیچر کلاس میں کویسچن کرتا کیوں ہے، یا اپنی کلاس میں آپ افیکٹو کویسچننگ کیسے کریں گے. تو اس کے بارے میں نے بتایا ہے، وہی 4-5 پوائنٹس آپ لکھ دیں گے. کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجی سے بچوں کو کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. اب دیکھیں کوئی ایگزامپل کے ساتھ بتائیں. اب دیکھیں بچے جو ہے وہ کسی آپس میں گروپ بنا کے ڈسکشن کریں. ایک تو بچے کی شائنس ختم ہو جاتی ہے جب وہ گروپ میں کام کرتا ہے نا، تو اس کی شائنس ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، بچے کو کچھ شیئر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بچے کی جو سوشل لرننگ ہے وہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ٹیم کی شکل میں کام کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے نا وہ اس کا ایکسپوجر بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایکسپریسو اسکل آ جاتی ہیں کہ میں نے گروپ کے اندر یا کسی بھی فورم پہ اپنی بات کیسے بتانی ہے، شیئر کرنی ہے. اچھا، بلوم ٹیکسونومی، اس کا کوگنیٹو ڈومین سے سوال آ سکتا ہے آپ کا، جیسے میں نے بتایا، جیسے وہ پیپر کے اندر بھی آپ کا ایگزامپل پیپر میں بھی آیا ہوا تھا کویسچن. اس کے بعد ہے فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن، آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن. آپ دیکھیں آئیڈیالوجی، اس کو ہم فلاسفیکل فاؤنڈیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں، آپ کس طرح کی ایجوکیشن جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈیا جیسے اس کو نظریاتی اساس بھی ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں 2 نیشن تھیوری، یہ ہماری جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے کس چیز کی، ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کی. 2 قومی نظریہ. ٹھیک ہے. یہ جب ہم پاکستان بنا، یہ ایک ہماری اساس ہے. اسی طرح جو اسلامک جو ہے نا وہ فنڈامنٹلز ہیں، توحید و رسالت، یہ ہماری جو ہے وہ ایک آئیڈیا، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی آپ لکھ سکتے ہیں جواب میں. ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی تعلیم، یہ ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے. اچھا، تیسری آئیڈیالوجی آپ کی کیا ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا ایک تو جو ہمارے نیشنل کوہیژن، نیشنل انٹیگریشن، ٹھیک ہے، اور نیشنل انٹیگریٹی، یہ ہماری جو ہے وہ آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں کہ ہم نے نیشنل انٹیگریٹی، نیشنل کوہیژن اور نیشنل سولیڈیرٹی، اس کو پروموٹ کرنا ہے اپنی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ. پیٹریوٹزم کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. تو یہ ہماری آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کیا ہے کہ آپ یعنی آئیڈیالوجی پہلے تو کس کو کہتے ہیں، آئیڈیالوجی کو بتا سکتا ہے، واٹ از مین بائی آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ خیال، نظریہ. کیسے ڈیفائن کریں گے آپ اس کو، ڈیفائن کیسے کریں گے آئیڈیالوجی کو، اگر سوال آ جاتا ہے واٹ از آئیڈیالوجی. Ideology is the national thinking of the region or the race according to their beliefs, values and set perceptions. ہاں، آئیڈیالوجی ہم کہتے ہیں کہ کلیکشن آف آئیڈیاز یا سسٹم آف آئیڈیاز، جو ہمارے نظریات ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے بارے میں، اس کو آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے. یہ میں نے 4-5 آپ کو یہ بتا دیے پوائنٹس، ان کو یاد رکھیے گا. فلاسفیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن. اب دیکھیں ہر ایجوکیشن سسٹم کے کچھ نہ کچھ ایمز، گولز، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایم، گولز اور آبجیکٹیوز آپ اس کی فلاسفیکل فاؤنڈیشن سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. فلاسفیکل فاؤنڈیشن آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے ایجوکیشنل گولز، آبجیکٹیوز کون سے ہوں گے. ٹھیک ہے. فلاسفیکل فاؤنڈیشن میں آپ 3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ایجوکیشن سسٹم لانچ کرنا ہے تو اس میں کس ٹائپ کا نالج آپ پرووائڈ کریں گے. دوسری چیز آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نیشن کو، اپنی فیوچر جنریشن کو کس طرح سے ویلیوز سکھانی ہے. اور تیسری چیز آپ نے ان کو حقائق تک، ٹروتھ، وزڈم، ریالٹی تک جو ہے وہ ریالٹی کو سرچ کرنے کے لیے، یعنی ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی تک پہنچنے کے لیے جو ماڈرن دنیا ہے اس کی جو ریس چل رہی ہے
اس کے ساتھ ان کو لے جانے کے لیے آپ کیا کیا کریں گے. تو یہ فلسفیکل فاؤنڈیشن میں آپ دیکھتے ہیں نالج کو، ہمارے بچوں کی بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریالٹیز کو، وزڈم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں، فلسفیکل فاؤنڈیشن دیکھتے ہیں. سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن، سوسائٹی، آپ کس طرح کی سوسائٹی جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو آپ کی ایگزسٹنگ سوسائٹی ہے اس میں کس طرح کے کلچر ٹریڈیشن ہے، اور وہ کس طرح کے کلچر ٹریڈیشن کو مزید پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی سوشیالوجی، لوگوں کی کیا رائے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں. سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن بتاتی ہے کہ آپ کے بچے کا لیول کیا ہے، آپ کے بچے کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، آپ کے بچے کی دلچسپیاں کیا ہیں، نیچر، نیڈ، انٹرسٹ آف دا چائلڈ. ٹھیک ہے، اس میں بچے کی ہم کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی نیڈ، اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ، یہ کیا ہے. تو آپ اس کے اکارڈنگ کیا کرتے ہیں، پھر اپنا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں لرنر، لرننگ سچویشن اینڈ لرننگ انوائرمنٹ، تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں. لرنر کیا ہے، بچے کی ایج کے اکارڈنگ کریکولم، ٹیچنگ میتھڈ، امتحان اس کی ایج کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ ہم سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں پہلی چیز دیکھتے ہیں. دوسری چیز لرننگ انوائرمنٹ، کس طرح کا انوائرمنٹ اوور آل آپ نے کلاس میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لرننگ میتھڈز، تو کس طرح کے میتھڈز آپ یوز کریں گے. اچھا، فلسفیکل فاؤنڈیشن صرف آپ کو آئیڈیاز نہیں بتاتی، یہ آپ کو مختلف ٹیچنگ میتھڈ بھی سجیسٹ کرتی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے لیے اس طرح کے میتھڈ آپ کو یوز کرنے چاہیے. اب مختلف فلسفیز ہیں، جیسے آئیڈیالزم ہے، وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے مائنڈ میں آ سکتی ہے، آئیڈیاز میں آ سکتی ہے، وہ ریئل ہے. پھر ریئلزم آئے، انہوں نے کہا نہیں، جو مٹیریل ورلڈ ہے یہ ریئل ہے، اسپرچول ورلڈ ریئل نہیں ہے. اچھا، آخری ہے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن. اب ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کس کو کہتے ہیں، ہسٹری کا بڑا رول ہوتا ہے ایجوکیشن میں. دیکھیں، ہماری اسلامک اسٹڈی ہم پڑھتے ہیں، ہم اردو پڑھتے ہیں، ہم انگلش پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جغرافی پڑھتے ہیں، ہم یہ معاشرتی علوم، سوشل اسٹڈیز پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں ہر اس کے اندر نا ہماری ہسٹری کسی نہ کسی طرح سے بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو ہسٹری کا بہت رول ہوتا ہے کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ہم جو ہے وہ پہلی کلاس سے بچوں کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا تھا. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو اپنے مائک آف رکھیں، ہمارے بچوں کو ہسٹری کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، اسلامک ہسٹری ہو گئی، نیشنل. ہماری یہ پارس کون ہے، یہ آپ کا مائک بالکل آف ہو ہی نہیں رہا. آپ کو نہیں کرنا آتا تو پھر پلیز مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں آپ. اچھا، تو اس کو ہسٹوریکل فاؤنڈیشن کہتے ہیں. اسلامک ہسٹری، ہسٹری آف پاکستان، ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. اب یہ چیزیں ہمارے کریکولم کے اندر آپ کو گریڈ 1-2 سے لے کر وہ ماسٹر تک آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہسٹری کے بیس پہ آپ کا جو کوئی بھی آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ جڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاسٹ کا آپ کے پریزنٹ کے ساتھ اور آپ کے فیوچر کے ساتھ بہت بڑا ریلیشن ہے. جیسے مثال کے طور پر 1960 سے 1970 کے ڈیکیڈ میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیم بنائے گئے، اور وہ 2000 تک، 2002، 3، 4 تک جو ہے ان سے مستفید ہوتے رہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. اب دیکھیں اس کے بعد ڈیمز بنانے پہ کام نہیں کیا گیا. انڈیا نے کام شروع کیا، اور انڈیا دیکھیں ان کے پاس بجلی ایکسٹرا ہے، اور ہمارے پاس ضرورت سے جو ہے جتنی ضرورت ہے اس سے آدھی موجود ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری ہسٹری کے اندر. ہسٹوریکل فاؤنڈیشن ہمیں ہمارے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہیں، اور چونکہ پاسٹ کا ہمارا پریزنٹ اور پاسٹ کا بڑا لنک ہوتا ہے، اور اسی کے بیس پہ فیوچر پریڈکشن ہوتی ہے. ہسٹوریکل فاؤنڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ، میجر تھیریز اینڈ ڈومینز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ. اب یہ تھیریز تو ویسے بہت ساری ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری ہے، ٹھیک ہے، یہ جین پیاجے نے دی تھی، اور اس کی 4 لیول ہیں: سینسری موٹر اسٹیج، پری آپریشنل اسٹیج، کنکریٹ آپریشنل اسٹیج اینڈ فارمل آپریشنل اسٹیج. تو اس میں جو پہلی اسٹیج ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کا جو مائنڈ ہے وہ ورکنگ نہیں ہوتا، فنکشنل نہیں ہوتا. اس میں بچہ اپنے صرف سینسز سے انفارمیشن لیتا ہے. جو دوسری اسٹیج ہے پری آپریشنل اسٹیج، اس میں کہا جاتا ہے بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لینگویج سیکھتا ہے،
اور اپنی اس کے اندر تھنکنگ ایبلٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چیزوں کو وہ سوچنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا ہے کنکریٹ آپریشنل سٹیج. تو وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت اچھا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوتی ہیں، فزیکلی موجود ہوتی ہیں. فارمل آپریشنل سٹیج، بچہ ان چیزوں کے بارے میں بھی اپنے ویوز رکھتا ہے، سوچتا ہے، جواب دے سکتا ہے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہوتی. تو یہ خیر 4 جو ہے وہ سٹیجز ہیں جین پیاجے کی جو ہے وہ. اسی طرح جو ڈیولپمنٹ تھیوری ہے، اس طرح مورل ڈیولپمنٹ ہے بچے کی، تو اس پہ بھی تھیوری موجود ہے. تو یہ میجر یہی آپ کی جین پیاجے کی تھیوری ہی ڈسکس کی جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد ہے کریکٹرسٹکس آف ویریس ڈیولپمنٹ سٹیجز اکارڈنگ ٹو ویریس تھیورسٹ. آپ کی ڈیولپمنٹل سٹیجز، سب سے پہلے تو پری نیٹل سٹیج، برتھ سے پہلے کی سٹیج. ٹھیک ہے. بچے کی کنسیپشن سے، ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا عمل سے لے کر 9 ماہ اس کی پیدائش سے قبل تک کا جو پیریڈ ہے، اس کو ہم پری نیٹل پیریڈ کہتے ہیں. پھر نیو نیٹ پیریڈ، یہ جو آفٹر برتھ ہے، برتھ کے بعد جو ہے وہ جو اس کا پیریڈ ہوتا ہے 2 سال تک. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے چائلڈہڈ، 2 سے 7 سال تک کی ایج جو ہے بچے کی چائلڈہڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. 2 سے جو ہے وہ 12 سال تک، اس میں 2 سے 7 سال تک ارلی چائلڈہڈ، 7 سے 12 لیٹ چائلڈہڈ. اچھا، پھر اڈلٹہڈ آتا ہے، یہ ایڈولیسنس آتا ہے، سوری، یہ 12 سے 20 سال تک. 20 سے پھر 40 سال تک اڈلٹہڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون سی سٹیج ہے؟ فارمل اسٹیج. جی فارمل اسٹیج سے نہیں، فارمل تو یہاں نہیں آتی. نیو نیٹ آگے آتا ہے، چائلڈہڈ، پھر ایڈولیسنس، پھر اڈلٹہڈ. ایک سٹیج میرے ذہن سے نکل گئی ہے، وہ 40 سے 60 ایئر تک ہوتی ہے، اور 60 ایئر سے آن ورڈ جو ہے اس کو اولڈ ایج کہتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کی، فزیکل ڈیولپمنٹ کی. تو اسی طرح بچے کی جو ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس میں بچہ اپنی ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس پہ وہ کیا کرتا ہے، سچویشن کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے سوسائٹی کے اندر رہنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے اس نے اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا ہے، یہ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، بچے کی جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے اس کی بھی وہی 4 سٹیجز ہیں، سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل، فارمل آپریشنل. یہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی 4 سٹیجز ہیں. تو یہ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں سر سٹیجز. مڈل اڈلٹ، جی جی سر مڈل اڈلٹہڈ ہوتی ہے نا ایج. اڈلٹہڈ تو 20 سے 40 سال تک ہوتی ہے نا. سر ایک ارلی ہوتی ہے، ایک مڈل ہوتی ہے، اور لاسٹ ہوتی ہے لیٹر اڈلٹہڈ. ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ارلی اڈلٹہڈ اور لیٹر اڈلٹہڈ، یس ایسے ہی ہے. اچھا، فیکٹرز انفلوئنسنگ دا لرننگ پروسیس آف اے چائلڈ. کون کون سے فیکٹر ہیں؟ سب سے پہلے ہیریڈیٹی، وراثتی خصوصیات. ایک بچہ پیدائشی طور پر پیدا ہوا، اس کی ذہنی صلاحیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس بچے کو کوئی برین پرابلم ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز ہیں اس بچے کو، یہ ایک فیکٹر ہے. پھر انوائرمنٹل. اب انوائرمنٹل میں بہت سارے آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے اس کی اکانومک کنڈیشن اچھی نہیں ہے، یہ اس کے بچے کی لرننگ اس پہ افیکٹ کرے گا. اچھا، کریکولم اس کی ایج کے اکارڈنگ نہیں ہے. اچھا، لینگویج، اس کی مدر لینگویج اور ہے، اس کے کریکولم کی لینگویج اور ہے، ٹیچر کی لینگویج اور ہے. لینگویج بیریئرز، لینگویج پرابلم، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. پھر کارپورل پنشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی جسمانی سزا دی جانا بچے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بچے کو جو ہے وہ اس کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ پڑھایا سمجھایا بھی نہیں جاتا. پھر اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیول سے بیانڈ ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچے کی ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کرتی ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز بٹوین اسٹوڈنٹ اینڈ چلڈرن ود اسپیشل نیڈس. اب دیکھیں ہمارے کچھ بچے، انڈیویجول ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں کہ مختلف بچے مختلف صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہیو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایبلٹیز اور ڈسیبلٹیز. اب جیسے دیکھ، کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ بہت کمزور ہوتے ہیں، کچھ کو کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہوتا، اور کچھ کو جو ہے وہ لکھنے کا، سننے کا، بولنے کا، چلنے کا، بیٹھنے کا، فوکس کا، اس طرح کے پرابلم ہو سکتے ہیں. تو وہ یہ انڈیویجول ڈفرینسز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے.
اب وہ بچے ہمارے، ایک بچہ آپ دیکھیں، ایک بچہ سن سکتا ہے، ایک نہیں سن سکتا بیچارہ. اب آپ دونوں کو اگر ایک ہی میتھڈ سے پڑھا رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بچے کے ساتھ جو نہیں سن سکتا اس کے ساتھ زیادتی کریں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول ڈفرینسز کا بڑا کی رول ہوتا ہے ٹیچر کی ٹیچنگ کے لیے. آپ مثال کے طور پر ٹیچر کے پاس کلاس میں 20 بچے ہیں اور اس میں 3 بچے ایسے ہیں جن کو دکھائی کم دیتا ہے اور وہ پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں. اب ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا نا. تو ٹیچر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں پہ بھی فوکس کرے. تو انڈیویجول ڈفرینسز کا علم ہونا اور اس کے مطابق ٹیچر کا لیسن کو پلان کرنا اور پلان کے بعد جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ رول بن جاتا ہے ٹیچر کے لیے. اب اس کے لیے ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایکوٹی بیسڈ ایجوکیشن، یعنی ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ایجوکیٹ کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں ایکوٹی بیسڈ ایجوکیشن. اور آپ کا جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 ہے SDG 4، اس کا ٹائٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اچیومنٹ آف ایکویٹیبل انکلوسیو کوالٹی ایجوکیشن فار آل. اب دیکھیں اس میں ورڈ ہوا ہے ایکویٹیبل، یعنی ایکویٹی کو فوکس کیا گیا. ایکویٹی ایک ہوتا ہے ایکویلٹی، سارے بچوں کو ایک میتھڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں، ایکویلٹی ہے. ایکویٹی کیا ہے؟ آپ ہر ایک بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ لے کے چل رہے ہیں، یہ ایکویٹی بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کنسیپشن، یہ یعنی انڈیویجول ڈفرینسز ہم دیکھتے ہیں اور اسی کی بیس پہ پھر لیسن پلاننگ کرتے ہیں، بچے کو ٹیچ کرتے ہیں، بچے کو اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. کنسیپشن اباؤٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اٹس امپلیکیشن فار ٹیچنگ اینڈ لرننگ. آپ دیکھیں کنسیپٹ جو ہے نا یہ ٹیچر کے لیے ہونا ضروری ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کا. اب جیسے دیکھیں 2 سال کی ایج میں بچے کو نہیں پتہ ہوتا، اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو وہی چیز ٹھیک سمجھتا ہے جو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جو کسی اور کو کرتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے، اس کو تو وہی ٹھیک لگتا ہے، وہ بھی ویسے کرتا ہے. چھوٹے بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ اچھی چیز کیا ہے، بری، کیونکہ وہ نہیں سوچ سکتا. آپ اس کو ڈانٹیں گے وہ روئے گا، آپ اس کو منع کریں گے وہی کام کرے گا. کیوں؟ ہی از انیبل ٹو تھنک. اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت ابھی شروع نہیں ہوتی. تو اس لیے چائلڈ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ٹیچر کے پاس ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بچہ، آپ دیکھیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ ہم بولتے ہیں ورڈ نا. اب کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچہ انڈکٹیو ریزننگ یوز کر سکتا ہے. انڈکٹیو ریزننگ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے بچے کو جو ہے وہ کوئی امیج دکھائی اور اس کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے، تو بچہ اپنے ذہن کے اندر ایک اسکیچ اس کا خود سے بنا لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ. یہ بہت آسان ہوتی ہے کمپیریٹیولی ڈیڈکٹیو کے. ڈیڈکٹیو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی اور آپ وربلی اس کے بارے میں بتاتے ہیں، زبانی بتاتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ ایسے ایسے ایسے. اب یہ دیکھیں ایک چیز سامنے ہے اس کے بارے میں بتایا جانا، ایکسپلین کیا جانا، اور ایک چیز سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بتایا جانا، یہ دونوں میں بہت فرق ہے. تو جب ایک چیز سامنے رکھ کے بتائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ساری باتیں ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں انڈکٹیو ریزننگ یا انڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ. دوسرا ڈیڈکٹیو ٹیچنگ میتھڈ، اس میں چیزیں سامنے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ فارمل آپریشنل سٹیج جیسے اس کے اندر ہوتی ہے، جین پہ آ جائے گی. تو یہ چیزیں ٹیچر کو پتہ ہوں گی کہ میرا بچہ 7 سے 12 سال تک جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں ہے، تو وہ بہت زیادہ چیزیں نہیں سوچ سکتا. بہت مطلب جیسے میں اور آپ جس ایج میں ہیں تو ہم جو چیزیں سوچ سکتے ہیں نا، یا ہمارا میچورٹی، مینٹل میچورٹی کا جو لیول ہے وہ 12 سال کے بچے کا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اگر اس کے مائنڈ میں ہوں گی. اب مثال کے طور پر ہم 7 سال کے 6 سال کے بچوں کو بتا رہے ہوں کہ بھائی جو ہے وہ تم بیوروکریسی میں یہ ہوتا ہے، فلاں میں یہ ہوتا ہے، اس کی وہ سوچ ہی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے فیوچر کے بارے میں، اس کا کنسرن ہی نہیں ہوتا. اس کا اس وقت شوق ہوتا ہے کہ میں نے کپڑے کون سے پہننے ہیں، میں نے جوتا کون سا لینا ہے، اور میں نے جو ہے وہ کھیلنا کب ہے، میں نے آج جو ہے وہ موبائل پہ گیم کون سی، اس کی پریفرنسز یہ ہوتی ہیں اس ایج کے اندر. تو ٹیچر کو اس کی ڈیولپمنٹ لیول کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق وہ اس کو ٹیچنگ دے گا. ایج اپروپریٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز بیسڈ آن ڈیولپمنٹ تھیوری. یہ جیسے میں نے بتایا کہ 4 سٹیجز ہیں، تو یہ 4 سٹیجز بڑی امپورٹنٹ ہیں. پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل، سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل اینڈ فارمل آپریشنل. تو یہ جو ہے پہلی سٹیج جو ہے نا برتھ سے 2 ایئر، دوسری پری آپریشنل 2 to 7 ایئر ہے، تیسری
7 to 12 ایئرز ہے کنکریٹ آپریشنل، اور چوتھی جین پیاجے کی جو ڈیولپمنٹ تھیری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری، چوتھی اور آخری سٹیج ہے 12 ایئر ٹو آن ورڈ، وہ ہے فارمل آپریشنل سٹیج. تو اس میں بچے کا مائنڈ فارملی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. بیسکس آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، ڈفرینٹ تھیریز. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی سے مراد یہ ہے کہ سائیکالوجی کی تھیریز کو ایجوکیشن میں آپ اپلائی کریں، اس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اس کی ڈفرینٹ تھیریز ہیں. اسٹرکچرلزم یہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ کا اسٹرکچر ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فنکشنلزم یہ کہتے ہیں مائنڈ کا فنکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. بیہیویئرزم یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ مائنڈ کا اسٹرکچر امپورٹنٹ ہے نہ فنکشن امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں جی کنیکٹیوزم، یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن جو ٹیکنالوجی ہے نا اس کا زیادہ امپورٹنٹ رول ہے کمپیریٹیولی اس کے، کہ آپ جو ہے وہ انوائرمنٹ کی بات کریں تو ٹیکنالوجی کو آپ انٹروڈیوس کروائیں، ٹیکنالوجی تو بچے کی زیادہ بہتر گرومنگ ہوتی ہے. بہرحال یہ مختلف تھیریز ہیں. ڈفرینس بٹوین سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. ٹائم کم ہے ورنہ ایک دن پورا جو ہے نا وہ آپ کے اس ایک چیپٹر پہ چاہیے، ویسے کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا لیکچر چاہیے. اس لیے میں بہت کمپریہنسو جا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں. آپ دیکھیں ڈفرینس بٹوین سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی. سائیکالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر کو، ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں اپلیکیشن آف سائیکالوجیکل پرنسپل ٹو سالو دا ایجوکیشنل پرابلمس، یعنی سائیکالوجی کے پرنسپلس کو اپلائی کرنا انسٹیٹیوٹس کے اندر تاکہ آپ ایجوکیشنل سائیکالوجی کے پرابلمس کو سالو کر سکیں. ڈفرینٹ لرننگ تھیریز ہیں. اب اس میں دیکھیں بیہیویئرزم. بیہیویئرزم تھیری کہتی ہے کہ جو بچے کا ماحول ہوتا ہے نا، بچے کا مائنڈ از نتھنگ، انوائرمنٹ از ایوری تھنگ. یعنی یہ کہتا ہے کہ بچہ ہر کوئی سب کچھ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے. انوائرمنٹ کا بچے کی ڈیولپمنٹ میں بڑا کی رول ہے. واٹسن، پیولو، اسکنر یہ اس کے مختلف تھیورسٹ ہیں، انہوں نے کلاسیکل آپرینٹ کنڈیشننگ بھی دی ہیں. تو اب بیہیویئرزم کے نزدیک انوائرمنٹ بچے کا کی فیکٹر ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں. اچھا استاد مل جائے گا، بچے کو وہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے. ایک ٹیچر کمپیٹنٹ نہیں ہے، بچے کو وہ سبجیکٹ بھی نہیں بھاتا. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کو ٹیچر نے بہتر نہیں پڑھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر پڑھانے والا اچھا ہو گیا تو انوائرمنٹ کلاس کا اچھا ہوا، سبجیکٹ ایزی لگے گا، اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. دوسرا کگنیٹیوزم. کگنیٹیوزم کہتے ہیں یعنی لرننگ تھیوری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، بچہ کیسے چیزیں ایکوائر کر، نالج، ویلیوز، ایکسپیرینسز کیسے لیتا ہے. بیہیویئرزم کہتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے لیتا ہے. کگنیٹیوزم کہتے ہیں بچہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے، وہ اپنے سکسیس یا فیلئر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ بھائی میں اس کو پڑھوں گا، یاد کروں گا، سمجھوں گا تو کامیاب ہوں گا ورنہ نہیں ہو سکوں گا. تو وہ اپنے یعنی کوئی لینگویج سیکھتا ہے، اپنے کسی زبان کو سیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کامیابی ناکامی اپنے ذہن سے سوچتا ہے وہ. یعنی ان کے نزدیک، بیہیویئرزم کے نزدیک انوائرمنٹ ہر چیز ہے، کگنیٹیوزم کے نزدیک بچے کا مائنڈ ہر چیز ہے. اور تیسرا ہے کنسٹرکٹیوزم. یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کوآپریٹیو لرننگ جو ہے وہ بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے کوآپریٹیو لرننگ. ٹھیک ہے. یعنی بچے مل جل کے کنسٹرکٹ کریں ان نالج کو. ایک ہے کہ ٹیچر بتائے، ایک ہے کہ ٹیچر بچوں کو سچویشن دے، کوئی ایکٹیویٹیز دے، کوئی پروجیکٹ دے، ایکسپیریمنٹیشن کروائے ان سے تاکہ بچے ٹیچر نہ بتائے، بچے خود اپنا نالج ڈسکور کریں ایکسپیریمنٹیشن، پروجیکٹ، ایکٹیویٹیز کے تھرو. یہ کنسٹرکٹیوزم ہے. ہیومنزم کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں ہر لحاظ سے، ان کی ہر طرح کی نیڈز کو پورا کریں. مثال کے طور پر بچے کے پاس سب سے پہلے تو کپڑے، جوتے، یونیفارم، بکس، اسٹیشنری، بیگ یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب جب یہ چیزیں بچے کے پاس ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کلاس میں بچہ آیا ہے تو ہر بچے کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں. کسی کو کم ٹائم چاہیے، کسی کو زیادہ چاہیے، تو ہر بچے کو کی نیڈز جو ہے وہ بھی پوری ہوں. ٹھیک ہے. تو نیڈز پہ فوکس کیا جائے. اس کے بعد ہے جی انڈیویجول ڈفرینسز. اب انڈیویجول ڈفرینسز سے کیا مراد ہے؟ بچے کا سوشل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں، پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں، پیرنٹس پیسے والے ہیں، پیرنٹس فائنینشلی بہت کمزور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسکول گھر جو ہے وہ یہ بھی اچھا اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا کسی بچے کا فزیکل پرابلم ہے، وہ چل نہیں سکتا، کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ چل پھر سکتا ہے.
کسی بچے کا انٹلیکچوئل پرابلم ہے، اس کے ذہنی مسائل ہیں، کسی بچے کے نہیں ہوں گے. تو یہ مختلف انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں اور یہ لرننگ میں اور ٹیچنگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. لرننگ اینڈ موٹیویشن ان کانٹیکسٹ آف ہوم، اسکول اینڈ کمیونٹی. لرننگ کہتے ہیں چینج ان بیہیویئر کو ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینسز. بچے کے بیہیویئر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم لرننگ کہتے ہیں. اور موٹیویشن کس کو کہتے ہیں؟ موٹیویشن ہمارے اندر کی قوتیں ہوتی ہیں، انر فورسز دیٹ کیا کرتی ہیں، جو ہمیں دیٹ ٹریگرڈ اس ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. یعنی ہماری انٹرنل فورسز ہوتی ہیں جو ہمیں کسی کام کے لیے فورس کرتی ہیں، اکساتی ہیں، اجاگر کرتی ہیں ہماری سوچ کسی کام کے بارے میں. تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ موٹیویشن بولتے ہیں. اب ان دونوں کا کیا رول ہوتا ہے ہوم؟ اب گھر میں اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہے، پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں اور وہ بچوں پہ توجہ دیتے ہیں تو بچے کی لرننگ اچھی ہوگی. اسکول میں ٹیچر اگر فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ بچے کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں بچے کام کر رہے ہیں تو گھر والے موٹیویٹ کریں، تھوڑا سا ان کی تعریف کر دیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس طرح اسکول میں ہوتا ہے، ٹیچر تھوڑا سا موٹیویٹ کر دے، ٹیچر ان کو اپریسیشن دے دے تو یہ موٹیویشن ہی ہوتی ہے، تو بچے کی لرننگ بڑھتی ہے. کمیونٹی، فیملی میں سے، فرینڈز میں سے، پڑوسیوں میں سے کوئی کسی بچے کی تعریف کر دیتا ہے تو بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے. بیسک نیڈس اینڈ موٹیویشن. اب دیکھیں میزلو نے 5 طرح کی نیڈز بتائی ہیں. میزلو نے 5 طرح کی نیڈز بتائی ہیں. سب سے پہلے اس نے کہا کہ فزیولوجیکل نیڈ، کسی بھی شخص کی سب سے بنیادی ضرورت روٹی کپڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس جو ہے وہ روٹی ہو، اس کے پاس جو ہے وہ اس کی صحت اچھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنے کے لیے کوئی جگہ ہو، پھر اس کے پاس ایک فیملی ہو اور پھر لوگ اس کو جانیں اور پھر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے. تو یہ 5 اس نے نیڈز بتائی ہیں. سب سے پہلی نیڈ اس نے کہا فزیولوجیکل نیڈز ہیں. اس میں آ جاتا ہے جی سونا، اس میں کھانا، سانس لینا، یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو ہر شخص کی پوری یہ کہتے ہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے سیفٹی نیڈز، کہ جب آپ کو کھانا مل رہا ہے 2 وقت کا میسر ہے تو پھر آپ اپنی صحت کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر آپ ایک گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، شیلٹر، ہیلتھ اینڈ شیلٹر کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ ہماری کہلاتی ہیں سیفٹی نیڈز. تیسری جو نیڈز ہوتی ہیں نا وہ ہماری ہوتی ہیں بلونگنگ نیڈز. پھر جس کا کو کھانا پینا اچھا ہے، جس کا گھر بھی بنا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے میری شادی ہو، میری فیملی ہو، میرے بچے ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بلونگنگز بھی چاہیے. اچھا، ازدواج بھی چاہیے اس کو. اچھا، جب یہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں میرے پاس کھانا پینا بھی اچھا ہے، گھر بھی اچھا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اب میرا کوئی نام بھی ہونا چاہیے علاقے میں، سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، لوگ مجھے کتنی ریسپیکٹ دیتے ہیں، میں ان کو کتنی دیتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ چوتھی نیڈ ہے، اس کو سیلف اسٹیم نیڈ کہتے ہیں. 5ویں اور آخری نیڈ جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں جو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسے عبدالساریدی کی آپ ایگزامپل لیں، انہوں نے ساری زندگی سرو کیا یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو. تو یعنی آپ کچھ ایکسٹراڈینری کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، یہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہے جو آپ کر سکتے ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی میں نیڈس تھیں. اس کے بعد ہے کلاس روم مینجمنٹ. اب اس میں ہے لرننگ تھیریز اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. لرننگ تھیریز یہی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ڈفرینٹ لرننگ تھیریز، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے، اب انہیں کے بیہیویئرزم کہتا ہے انوائرمنٹ سخت ہو، آپ کا ٹائٹ کنٹرول ہو تو بچے ڈسپلنڈ رہیں گے، کلاس آپ کی مینیج رہے گی. آپ رولز بنائیں، جو شرارت کرے اس کو سزا دیں، جو بچہ جو ہے وہ ڈسپلن کو فالو کرے اس کو آپ اپریسیٹ کریں. اچھا، کوگنیٹیوزم کہتا ہے کہ ڈسپلن جو ہے نا وہ بچے کے مائنڈ سے ہی ہوتا ہے. اگر اس کو لگتا ہے کہ یعنی بچے کو آپ نے انٹلیکچولی، مینٹلی آپ نے کتنا تیار کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹھیک یا غلط کے بارے میں بچہ جو ہے وہ جانکاری رکھتا ہے، تو یہ کوگنیٹیوزم ہے. ٹھیک ہے، کنسٹرکٹیوزم کیا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں آئے گا لرننگ جو کلاس روم مینجمنٹ تھیریز کے اندر. کنسٹرکٹیوزم میں یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا ہمارے،
اب وہ مل جل کے کام کریں. اب ان کا فوکس اگر صرف اسٹڈیز کے اوپر ہوگا, اپنے اسائن ٹارگیٹ کے اوپر ہوگا, تو کلاس مینیج رہے گی. اگر ان کا فوکس ڈائیورٹ ہو جائے گا تو کلاس مینیج نہیں ہو سکے گی. ہیومنزم یہ ہے کہ ہیومنز جو ہے نا, ان کو فری چوائسیز دینی چاہیے. یعنی کلاس کو آپ جو ہے وہ ہر وقت ڈنڈا سر پہ لے کے نہ کھڑے رہیں. بچوں کو تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ اپنے کلاس میٹ کے ساتھ, اپنے بینچ میٹس کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر سکیں. تو ہیومنزم کہتا ہے بچے کو چائلڈ فریڈم ہونی چاہیے ہر طرح کی کلاس کے اندر, وہ جو مرضی کرے. کلاس روم, اس کے بعد ڈیزائننگ اینڈ افیکٹو کلاس روم انوائرمنٹ. ایک اچھا کلاس روم انوائرمنٹ آپ کیسے ڈیزائن کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کلاس روم نارمز لکھیں گے. بھئی کلاس روم کے آداب یہ ہیں, ٹھیک ہے. تو مثلا ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا, کلاس میں ٹیچر کی بات کو توجہ سے سننا, جب کوئی دوسرا بچہ بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو سننا, ٹھیک ہے. کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرنا, وغیرہ وغیرہ. یہ کلاس روم نارمز ہوتے ہیں. موبائل فون جیسے ہے تو اس کا استعمال نہ کرنا کلاس کے اندر. تو اب دیکھیں یہ اس طرح کے ہم سب سے پہلے نارمز بنا لیتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جو ہے وہ ڈسپلن کے رولز سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کلاس میں اگر کوئی شرارت کرے گا, لڑے گا, ٹھیک ہے, بغیر اجازت کے باہر جائے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. رولز بنانے کے بعد ان پہ امپلیمنٹیشن ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اگر آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کرتے رولز ریگولیشنز کو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ کو مسائل آتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے کلاس آبزرویشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن. ٹیچر کو چاہیے کہ کلاس میں رینڈملی موو کرے, اس کو مانیٹرنگ کہتے ہیں. ٹیچر کلاس کے اندر رینڈملی موو کر رہے ہیں نا, تو یہ مانیٹرنگ کہتے ہیں. اسی کو کلاس آبزرویشن بھی کہتے ہیں. اور وہ ڈیٹا کلیکشن, اس سے مراد یہ ہر بچے کے بارے میں وہ دیکھتے رہے کہ یہ بچہ اس سبجیکٹ میں کتنا پڑھ رہا ہے, کتنا نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو یہ کلاس روم آبزرویشن اینڈ ڈیٹا کلیکشن ہے. اس کے بعد ہے کلاس روم مینجمنٹ فیچر ان کانٹیکسٹ آف فزیکل انوائرمنٹ اینڈ سوشل انوائرمنٹ. اب دیکھیں کلاس روم مینجمنٹ فیچر کیا ہے. فزیکل انوائرمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو بچے کی اسپیس چاہیے. یعنی آپ مطلب ایک کلاس میں گنجائش 30 بچوں کی, یا وہاں پہ آپ 50 بچے گزاریں, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو فزیکل آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ 30 بچے بیٹھ سکتے ہیں, 30 بچوں کی ارینجمنٹ کریں. آپ کے پاس پراپر فرنیچر ہونا چاہیے. کلاس روم آپ کی ایریا ہونی چاہیے, وہاں پہ ہوا کا گزر ہو, ٹھیک ہے, ہبس نہ بن جائے وہاں پہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے روشنی کا باقاعدہ انتظام ہو. یہ فزیکل انوائرمنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. روشنی, ہوا کا گزر, اور کھلا ماحول ہو. وائٹ بورڈ پہ ہر بچہ جو ہے اس کو دیکھ سکے, اور سیٹنگ اس طرح سے ہو, اور اس پہ لکھا ہوا پڑھ بھی سکے بچہ. اچھا, یہ فزیکل انوائرمنٹ ہے. اس کے ساتھ سوشل انوائرمنٹ. اب سوشل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اچھی ریپوٹیشن ہو, آپس میں ریلیشن شپ اچھے ہوں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے, اسٹوڈنٹس کے اچھے ہوں, ٹھیک ہے, اور اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے لرننگ کر رہے ہوں, یعنی ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں. کریکولم اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. کریکولم کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. کریکولم کے اندر ہم سچ بولنا, اس کے اندر ہم ایتھکس سکھاتے ہیں, کریکولم کے اندر ہم ڈسپلن بھی بتاتے ہیں بچوں کو. تو کریکولم کے اندر ہی ایسی چیزیں آپ انکلوڈ کریں جو بچے آپ کی کلاس کو مینیج کرنے کے لیے جو انف ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں کریکولم اینڈ کلاس روم مینجمنٹ. روٹین کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک. آپ جیسے دیکھیں جو بھی بچے آتے ہیں صبح, سب سے پہلے مارننگ اسمبلی ہوتی ہے, پھر وہ کلاس میں آتے ہیں, ٹیچر ان کا جو انچارج ہوتا ہے وہ اٹینڈنس لیتا ہے ان کی, ٹھیک ہے, پھر ان کے ریگولر پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یعنی وہ جو ڈیلی اسکیجول ہوتی ہے نا کلاس, ہر کلاس کے ایک اسکول کو, ان کو کلاس روٹینز کہتے ہیں, کلاس روم روٹینز. اب اسکیجول کیا ہے؟ اسکیجول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کے لیے آپ نے کتنا ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, فائنل کیا ہوا ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ اسکیجول کہتے ہیں, کلاس روم اسکیجولس. ٹائم ٹیبل جسے آپ بول سکتے ہیں. اسکیجول سے مراد ٹائم ٹیبل, کہ آپ نے کتنے ٹوٹل آپ کا ٹائم کتنا ہے, آپ نے کتنے سبجیکٹ پڑھانے ہیں, ایک سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے, اور کس سبجیکٹ کو کس وقت پڑھانا ہے. یہ اسکیجول کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ اسکیجول جو ہے, اور روٹین میں یہ فرق ہوتا ہے, روٹین ریپیٹڈ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسکیجول میں چینج آ سکتا ہے. جیسے آپ کا منڈے کا اسکیجول اور ہو سکتا ہے,
ٹیوزڈے کا پیریڈ کا چلانے کا نظام اور ہو سکتا ہے. روٹین مارننگ اسمبلی ہے, ٹیچر کی اٹینڈنس ہے, ٹیچنگ ہونی ہے, بریک ہونی ہے, چھٹی ہونی ہے, یہ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں بغیر کسی چینج کے. ٹائم مینجمنٹ, تو ٹائم ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ میں. ٹائم کتنا آپ کے پاس ٹیچنگ کے لیے اویلیبل ہے, یہ ٹائم تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں جو ہے وہ ایلوکیٹڈ ٹائم, پھر ہوتا ہے اسکیجول ٹائم, پھر ہوتا ہے ایکٹیویٹی ٹائم. آپ دیکھیں ایلوکیٹڈ ٹائم یہ ہے کہ آپ کا اسکول کا ٹوٹل سپوز 6 گھنٹے ٹائم ہے, یہ آپ کا ایلوکیٹڈ ٹائم ہے. ایک پیریڈ کا آپ کا 50 منٹ یا 40 منٹ کا پیریڈ ہے سپوز. اب اس میں 5 منٹ جو ہے وہ حاضری کے ہیں, ٹھیک ہے, 5 منٹ میں ہوم ورک کی چیکنگ ہے. اب یہ ایلوکیٹڈ ٹائم آپ کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے. اس میں دیکھیں 2 طرح کے ٹائم ہیں, ایک ہے اسکیجول ٹائم آپ کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے ایلوکیٹڈ ٹائم اور ایکٹیویٹی ٹائم. اب اس میں آپ نے کتنا ٹائم ٹیچنگ لرننگ کے لیے رکھا ہوا ہے حاضری ہوم ورک چیکنگ کے علاوہ, یہ آپ کا ایلوکیٹڈ ٹائم کہلاتا ہے. اور ایکٹیویٹی ٹائم, تو کتنے ٹائم میں آپ ایکٹیویٹیز کرائیں گے ایک لیکچر میں, یہ آپ کی ایکٹیویٹی ٹائم کہلاتا ہے. تو یہ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے کلاس کے اندر. شیئرڈ ویلیوز اینڈ کمیونٹی, کریٹنگ شیئرڈ ویلیوز اینڈ کمیونٹی. اب دیکھیں شیئرڈ ویلیوز سے کیا مراد ہے. شیئرڈ ویلیوز سے مراد یہ ہے ہر بچہ کلاس میں آ کے السلام علیکم کہے گا, ٹیچر سے ہینڈ شیک کرے گا آتے ہوئے جاتے ہوئے. یعنی یہ نہیں ہر پیریڈ کے بعد, جب صبح آئے گا اور جب جائیں گے بچے, ٹھیک ہے. یہ ہے شیئرڈ ویلیوز. اچھا, سارے بچے جو ہے وہ ایک ہی روم میں بیٹھ کے لنچ بریک میں اپنا لنچ کریں گے. سارے بچے جو ہے وہ جب کھیلیں گے تو سارے بچے ایک دوسرے کو شامل کر کے کھیلیں گے. یہ ہوتی ہیں شیئرڈ ویلیوز, ٹھیک ہے. یعنی جو بھی اسائنمنٹ جو بھی ٹاسک کر رہے ہوں گے نا بچے مل جل کے کر رہے ہوں گے. اس سے بچے کے اندر جو ہے وہ ایک تو بردرہڈ کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, دوسرا سوسائٹی کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ٹیم ورک کا کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے, ایک دوسرے کا احساس ڈیولپ ہوتا ہے. فزیکل سیٹ اپ آف دا کلاس روم, یہ اوپر بھی آیا, جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس میں بچوں کی پراپر سیٹنگ ارینجمنٹ کی جائے, فرنیچر پراپر پرووائڈ کیا جائے, ٹھیک ہے. وائٹ بورڈ ایسی جگہ پہ ہو کہ ہر بچے کو نظر آ سکے, ٹیچر ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جہاں پہ ہر بچہ اس کی بات کو سن سکے, اس کو دیکھ بھی سکے. یہ کلاس روم میں اگر کوئی وائٹ بورڈ کے علاوہ کوئی ایڈز لگانی ہے تو اس کی پراپر جگہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے اسٹریٹجیز فار کلاس روم مینجمنٹ. یہ اس دن بھی یہ سوال آیا تھا تو اس پہ میں نے بتایا تھا. سب سے پہلی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں, جو آپ کا بچہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے اسٹارٹ میں اس کو اگنور کریں. یعنی مثال کے طور پر ایک بچے نے دوسرے بچے کے کان پہ کوئی چونٹی کاٹی ہے. اب دیکھیں یا اس کو اس طرح کی کوئی اس کی چیز ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ وہ رکھ رہا ہے, مطلب بہت ایسی مائنر سی اس کی کوئی جو ہے نا وہ کوئی مسٹیک ہے, تو آپ اس کی طرف دیکھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر نے مجھے دیکھ لیا, وہ محتاط ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک وہ ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو کلاس سے باہر نکال دیں. تیسرا کلاس سے پیچھے اس کو کھڑا کر دیں. چوتھا یہ ہے کہ آپ اس سے وہ کیا کریں, اس کو کوئی ایکٹیویٹیز دے دیں, کوئی کام زیادہ دے دیں. پانچواں اور آخری یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پیرنٹس سے رابطہ کریں. اس کے بعد ہے کریٹنگ شیئرڈ ویلیوز اینڈ کمیونٹی ان کلاس روم. تو یہ اوپر بھی بات ہوئی ہے شیئرڈ ویلیوز اینڈ کمیونٹی. کلاس روم سے مراد یہ کہ کلاس کے اندر آپ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں, آپ ان کی ٹیچنگ جب کرتے ہیں, لرننگ ہوتی ہے تو گروپس کی شکل میں آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کے کوئی ریلیجیس نیشنل ایونٹس ہیں وہ سیلیبریٹ کریں اپنی کلاس کے اندر ہی, تو یہ شیئرڈ ویلیوز ان سائڈ دا کلاس ہیں. اس کے بعد ہے ڈفرینشیٹڈ لرننگ. ہر بچے کے لیے مختلف میتھڈز آف جو ہے وہ آپ کی ٹیچنگ ہونی چاہیے, کیونکہ ہر بچے کی نیڈز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس کو ڈفرینشیٹڈ لرننگ کہتے ہیں. اچھا جی, میرے خیال میں 1 گھنٹہ ہو گیا اور فی الحال میں اس کو یہیں سٹاپ کر رہا ہوں. اگر کل ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس سے آنورڈ جو آپ کا کنٹینٹ ہے اس کو ہم کل ڈسکس کر لیں گے. یہاں تک کوئی کویسچن یا جنرل جو بھی آپ کی کویسچن ہے اب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز. سر آج کمپلیٹ کرواتی ہے نا, پرسوں ٹیسٹ ہے ہمارا. نہیں, اصل میں 1 گھنٹہ ہو گیا مسلسل اور اس سے زیادہ
میرا اسٹیمنا نہیں ہے تو میں اچھا ٹھیک ہے ہاں سر، جی، تھینک یو. اس سے زیادہ مجھ سے نا بولا نہیں جا رہا، مسلسل 2 گھنٹے بولنا مشکل تھینک ہو یو. جائے گا. تو آپ لوگوں کو نا اس ٹائم میں اس کا سلوشن بتا دیتا ہوں. اچھا، آپ میں سے کسی کا چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ ہے؟ نو سر. اچھا چلے، میں آپ کو نا ایک میتھڈ بتا رہا ہوں ادھر اسکرین ریکارڈنگ میں ہی. ٹھیک ہے، یہ اسکرین چل رہی ہے، میں آپ کو نا ایک اس پہ لے جاتا ہوں سلائڈ پہ. یہ کام آپ کریں اگلے 2 دن میں نا، آپ نے یہ کام کرنا جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کا نہیں ہوگا اکاؤنٹ، تو یہ میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں. اپنے ٹائم کو قیمتی بنائیں، بجائے اس کے کہ ویب سائٹ سے بک سے چیزیں کھنگالیں. تو آپ کو میں بہت ہی شارٹ کٹ میتھڈ بتا رہا ہوں، اور اس میں جو اس کو فالو کرے گا نا تو اس کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. یہ آج 26 تاریخ ہے، 27 اور 28 کل کا دن ہے. تو کل کا دن جو ہے نا سارے کام چھوڑ کے یہی کام کریں. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو میری؟ نو سر. ابھی بھی نہیں آ رہی کسی کو نظر؟ یہ بھی آ رہی ہے. اچھا، آپ نے یہاں پہ گوگل پہ جا کے نا اپنے موبائل میں لکھنا ہے چیٹ جی پی ٹی. ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے نا تو یہ پہلا لنک جو آ جائے گا نا chatopenai.com، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے، سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ بنے گا. آپ نے اس میں اپنا ای میل لکھنا ہے، آپ کو ایک پاسورڈ آئے گا آپ کی ای میل کے اوپر، آپ نے وہ پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر دینا ہے. تو آپ کا چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کا کیا ہوگا جی، چیٹ جی پی ٹی کا اکاؤنٹ جنریٹ ہو جائے گا. اب میرے پاس یہ آپشن نہیں آ رہا، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میرے پاس آلریڈی جو ہے وہ اکاؤنٹ میرا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو اب دیکھیں، میں ایک چیز جو ہے یہاں سے کاپی کر رہا ہوں. یہ مثال کے طور پر جو ابھی میں نے نہیں پڑھایا، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بٹ ریکارڈنگ والے اس کو دیکھ سکیں گے. یہ میں 3-4 چیزیں نا، 3-4 ٹاپکس ایک ہی وقت میں یہ میں کاپی کر رہا ہوں یہاں سے. آپ کے جو سلیبس ہے وہاں سے میں بتاتا ہوں کون کون سے میں نے کیے ہیں. سب سے پہلا تھا ڈیفینیشن آف اسیسمنٹ، ایویلویشن اینڈ ٹیسٹنگ. دوسرا ہے ڈفرینس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. 2 کی ٹائپس آف کلاس روم اسیسمنٹ، فیڈ بیک، اٹس کریکٹرسٹکس اینڈ بینیفٹس. اب یہ 4 کویسچن ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ایک سبجیکٹ کے. میں یہاں پہ کنٹرول وی کر رہا ہوں، یہ میں نے پیسٹ کر دیے یہی والے کویسچن، آپ کو اب نظر آ رہے ہوں گے. تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں، یہ ایرو کے اوپر کلک کرتا ہوں. تو اب دیکھیے گا یہ کیا بتاتا ہے مجھے. بالکل ایگزیکٹ آپ کو جواب دے گا آپ کی سرچ کے. آپ دیکھیں پہلا کویسچن تھا ڈیفائن اسیسمنٹ، ایویلویشن اینڈ ٹیسٹ. اب دیکھیں اس نے یہ تینوں چیزیں آپ کو 1 سیکنڈ سے کم ٹائم میں جنریٹ کر دی ہیں. یہ آ گیا ہے اسیسمنٹ، ایویلویشن، ٹیسٹ. اگلا سوال تھا واٹ آر دا 2 کی ٹائپس آف کلاس روم اسیسمنٹ. یہ دیکھیں فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو، یہ آ گیا. اس کے بعد تیسرا سوال تھا فیڈ بیک، اٹس کریکٹرسٹکس اینڈ بینیفٹس. یہ دیکھیں فیڈ بیک کی ٹائپ یہ اور اس کے بینیفٹس آ گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ، اب کتنا ٹائم لگا؟ میکسیمم 5 سیکنڈز لگے ہیں، اور آپ کے 4 سوالوں کے جواب اس نے آپ کو نکال کے دے دیے. تو یہ بہت کمپریہنسو ہے. آپ سب جو ہے نا اپنا ٹاپک یہاں سے اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی ٹاپک آپ، اب میں اگلا ایک ٹاپک پیسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پر. یہ اگلا میرا جو ٹاپک میں یہاں پہ سرچ کرنے جا رہا ہوں نا، تو وہ ہے جی پورٹ فولیو اسیسمنٹ اینڈ ٹیچر میڈ ٹیسٹ. یہ 2 کویسچن میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے ان دونوں کا جواب چاہیے. تو پھر یہ کیا کرتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کس طرح جواب دیتا ہے. یہ دیکھیں واٹ از پورٹ فولیو اسیسمنٹ اینڈ واٹ از دا سگنیفیکینس آف ٹیچر میڈ ٹیسٹ. تو اب دیکھیے گا یہ کیا کرتا ہے. یہ آ گیا جی پورٹ فولیو اسیسمنٹ، یہ اس کی سگنیفیکینس آ گئی. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 1 کی، اور یہ کویسچن نمبر 1 اس نے سارا مکمل کر دیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اب دوسرا کویسچن ہے سگنیفیکینس آف ٹیچر میڈ ٹیسٹ. اب یہ دیکھیں یہ اس کی خصوصیات اس نے، یہ میکسیمم آپ کے 5 سے 7 سیکنڈ میں یہ آپ کو جواب دیتا ہے.
تو آپ 3-4 سوال بے شک ایک ہی وقت میں یہ کریں اور ان کو پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ تعالی 5 سے 7 گھنٹوں میں آپ کا سارا سلیبس کور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بہت کام کی چیز ہے، پتہ کی چیز آپ کو بتائی ہے. آج بھی ابھی بھی ٹائم ہے، کوئی گھنٹہ دو ابھی لگا لیں، اکاؤنٹ ابھی بنا لیں، اور باقی پھر آپ جو ہے نا کل اس پہ سرچ کریں چیزیں انشاءاللہ. یہ آپ کا سلیبس کسی اسپیسیفک ایریا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، سارا جنرل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لیں انشاءاللہ تعالی، آپ کا 5 سے 6 گھنٹے میں سارا کورس آپ بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جی کوئی اور کویسچن؟ جی اس کی سمجھ لگ گئی ہے؟ اس میں کسی کو پرابلم تو نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی میں؟ جی سر سمجھ آ گیا. جی کل میں دیکھوں گا، کل کلاس لینے سے بہتر ہے آپ لوگ جو ہے نا سیلف اسٹڈی کریں، آخری دن میں آپ لوگ چیزیں ریوائز کریں. ٹھیک ہے کوشش کیجیے گا، چلیں اگر ہو سکا ممکن ہوا تو میں فائدہ ہوگا تو. جی انشاءاللہ تعالی. کوئی اور سوال؟ جی سر فیکٹرز انفلوئنسنگ دی لرننگ پروسیس آف اے چائلڈ، یہ پھر سے بتائیں. جی آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا. اس میں سب سے پہلے جو نیچرل فیکٹرز ہیں جیسے ہیریڈیٹی ہے، بچے کو بائی برتھ ان بورن کوئی پرابلمز ہیں، ایک بچے کو نہیں ہے ایک کو ہیں تو صاف ظاہر لرننگ متاثر ہوگی اس بچے کی جس کو پرابلمز ہیں. تو ہیریڈیٹی پرابلمز ہوتے ہیں. اس طرح سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، ایک اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. انٹلیکچوئل پرابلمز ہیں، کسی کو ذہنی مسائل ہیں، کوئی بچہ ذہنی مریض ہے. ٹھیک ہے. فزیکل ہیں، ایک بچے کا قد چھوٹا ہے ایک کا بڑا ہے، یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں، ایک چھوٹے قد کا بچہ اسکول میں آ گیا. اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے کسی کو. اچھا دوسرا انٹرسٹ کے ڈفرینسز ہیں، کسی کو ایک سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے کسی کا دوسرے میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ایپٹیٹیوڈ، یہ ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر لرننگ کو متاثر کرتی ہیں. کوئی اور سوال؟ جی چلیں جی، گڈ لک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سر کامیابیاں عطا فرمائے. جی اگر آپ لوگوں کا سوال نہیں ہے تو جی سر میرا سوال وہ تھا کہ جو آپ نے نہیں پڑھایا نا اس میں سے میں پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھیں آپ اپنے پورے سلیبس سے پوچھیں. سر میرا سوال تھا کہ اسسمنٹ پالیسیز اینڈ پریکٹسز ان پاکستان اسکول، سر یہ مجھے آپ تھوڑا سا سمجھائیں. اچھا اس میں نا آپ اسیسمنٹ یہ بڑا لمبا سارا ٹاپک ہے. اب اسیسمنٹ پالیسیز پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں پہلا اسیسمنٹ کا ادارہ جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے 2003 کے اندر. ٹھیک ہے، جس کا نام ہے نیاس، نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم. ٹھیک ہو گیا. اب جو اس کے مختلف تھیریز بھی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو پاکستان کے اندر جو اسیسمنٹ تھی پہلے ہمارے ہاں سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہوا کرتی تھی، یعنی پیپر سارا سبجیکٹیو وہ آیا کرتا تھا، آبجیکٹیو کا بہت شارٹ سا پورشن ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب ہماری جو اسیسمنٹ پالیسی ہے یہ آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے. پہلے ہمارا فوکس ہوتا تھا انالیسز، سنتھسز، انالیسز اور ایویلویشن کے اوپر، جو بلوم ٹیکسانومی کے 3 لیولز ہیں کوگنیٹیو ڈومین کے. اور اب ہمارا نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن کے اوپر ہے. اب ہمارا جو پیپر پیٹرن ہے وہ سارا آبجیکٹیو سائڈ پہ آ گیا. تو یہ اسیسمنٹ پالیسیز میں یہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے کہ پہلے ہم سبجیکٹیو ایویلویشن کرتے تھے، اب ہم آبجیکٹیو ایویلویشن کرتے ہیں. پہلے ہمارا جو ہے وہ میجورٹی پورشن پیپر کا سبجیکٹیو تھا اور تھوڑا سا پورشن آبجیکٹیو ہوتا تھا. اب جو ہے اس کے الٹ ہو گیا کہ جی سر کلیئر ہو گیا. تھینک یو. اوکے ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے جی.
آپ سب نے اپنا پیپر جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کرنا ہے. میں گروپ کی پرائیویسی ختم کر رہا ہوں. جو بھی کوئی کویسچن ہو آپ کل تک پیپر کے ٹائم تک مجھ سے پوچھنا چاہیں تو گروپ میں مجھے مینشن کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.